स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर नफ्सियात का चैप्टर 2, जिसका आज हमारा पॉइंट है दबाव यानी कि स्ट्रेस। दबाव की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। अब स्टूडेंट्स ये तो बहुत सारी यहाँ पर लिखी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन हम इसको अपने माइंड से हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर लेंगे, ठीक है। और इस ये लंबी इसलिए है, इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकली तौर पर और मेडिकली तौर पर उन्होंने अंदर से सारा स्ट्रेस होने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। दबाव ज़हन और जिस्म का वो रद्द-ए-अमल है जो तब्दीली की सूरत में रूनुमा होता है। यानी कि ये ज़हन और जिस्म का दोनों का रद्द-ए-अमल है, यानी कि हाली सिर्फ ज़हन का रद्द-ए-अमल नहीं है, स्ट्रेस ये जिस्म से भी जिस्म के ज़रिए भी वजूद में आता है। मजमूई तौर पर दबाव एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें फ़र्द बेचारगी, खौफ, गुस्से की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। ये ज़िंदगी में किसी भी वाक़ये की वजह से पैदा हो सकता है। जिस्मानी दबाव का फ़ौरी नतीजा टकराव, फाइट एंड फ्लाइट या फरार की सूरत में सामने आता है। यानी कि जिस्मानी तौर पर दबाव किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि या तो लोग स्ट्रेस का शिकार होकर या तो वो लड़ाई करते हैं या फिर वो फरार हो जाते हैं, वहाँ से स्ट्रेस में आकर चले जाते हैं। तवील अरसे का दबाव सेहत के लिए बहुत जानलेवा होता है, यानी कि ज़्यादा देर तक रहने वाला स्ट्रेस जो दिनों के साथ साथ हफ्तों पर या जो ख़त्म ही नहीं होता, वो स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है। जो थोड़ी देर वाला स्ट्रेस होता है वो तब तक होता है जब तक आपका प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो वो थोड़ी देर के बाद ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा अरसे तक होता है होने वाला दिनों के साथ साथ वो बहुत ही जानलेवा होता है, क्योंकि इसके नतीजे में फ़र्द दोबारा तवाज़ुन की कैफियत में नहीं आ पाता। हमारे निज़ाम असबी में लिम्बिक सिस्टम है जो कि जानी कैफियत को काबू में रखता है। जानी यानी कि इमोशनल कैफियत को काबू में रखता है। दबाव की कैफियत में हमारा जिस्म खुद इख्तियारी निज़ाम असबी की फ़ैलियत को जारी करता है। इससे ADCH रतूबत खारिज होती है जो थायरॉक्सिन रतूबत का अखराज करती है। थायरॉक्सिन रतूबत के अखराज का मकसद दबाव की कैफियत को सामना करना है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे जिस्म और जहन में जब स्ट्रेस आता है तो उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है। अब जिस्म के अंदर एक स्टोरी शुरू हो जाती है हमारे जिस्म के हिस्सों की। अब सबसे पहले जो हमारे जिस्म के अंदर एक गार्ड है, लिम्बिक सिस्टम है जो है जानी कैफियत को काबू में रखता है, वो उनको बढ़ने नहीं देता, ठीक है। ये एक गार्ड है लिम्बिक सिस्टम, उनको आगे बढ़ने नहीं देता। और जो दबाव की कैफियत होती है ना, वो हमारा जिस्म खुद इख्तियारी निज़ाम असबी की फ़ैलियत को जारी करता है। और यानी कि वो ये भी एक गार्ड की तरह ही है, वो इस सिस्टम को जारी करता है ताकि दबाव की जो कैफियत है वो ज़्यादा ना बढ़ सके। इससे ADCH रतूबत खारिज होती है, जो कि ये ADCH का स्टैंड क्या है। ADCH यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। अब ये क्या करता है, इसका क्या काम है। असल में ये एक वो गार्ड है, मेडिकेशन और डायग्नोस्टिक के तौर पर काम करती है, यानी कि मेडिकेशन और डायग्नोस्टिक का एजेंट है जो कि स्ट्रेस की सूरत में होता है। और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे दिमाग में होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसकी तरफ से खारिज किया जाता है ताकि ये हमारे स्ट्रेस को डायग्नोस कर सके और उसके मेडिकेशन यानी कि उसको ख़त्म कर सके, जो थायरॉक्सिन रतूबत का इखराज करती है। थायरॉक्सिन रतूबत के अखराज का मकसद दबाव की कैफियत को सामना करना होता है। दबाव की कैफियत का मुख्तलिफ अफराद पर मुख्तलिफ असर होता है। बाज़ लोग दबाव में जल्दी आ जाते हैं, जबकि बाज़ अफराद सख्त जान होते हैं। और यानी कि दबाव स्ट्रेस का हर फर्द पर अलग असर होता है। कुछ लोग स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में जल्दी नहीं आते, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं और दबाव की सूरत हाल से चंद इन्हें घबराते हैं, यानी कि कुछ स्ट्रेस में घबराना शुरू कर देते हैं। दबाव की सूरत में हयाताती रद्द-ए-अमल की जो
جو صورت بنتی ہے اس میں غدہ نخامیہ یعنی کہ پیچیوٹری گلینڈ سے کارٹیکوٹروفک رطوبت یعنی کہ ہارمون، رطوبت کو ہارمون بھی کہتے ہیں، اور غدہ فوکل قوی یعنی کہ کورٹیسول رطوبت ہارمون خارج ہوتی ہے جو دباؤ کی رطوبتیں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ اب یہ سارا تھا اسٹوڈنٹس، یہ سارا تھا اسٹریس کی صورت میں ہمارے دماغ کا کام۔ یہ سارا کچھ ہمارے جب سٹریس ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہمارے دماغ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اتنی ساری ہارمونز، اتنے سارے فلوئڈز ہمارے دماغ کے اندر کچھ اچھے ہوتے ہیں، ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے ADCH، وہ ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتنا سارا کچھ ایک سٹریس کی وجہ سے شروع ہوتا ہے، تو اس بات سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سٹریس کتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کام دباؤ کی صورت میں توانائی فراہم کرنا ہے۔ اگر کسی فرد کی کارٹیسول رطوبت جسم میں اکثر بیشتر بڑھی رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فرد زندگی میں دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ دباؤ کے منفی اثرات ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں نظام تنفس یعنی کہ کھانے کا نظام، در و فرار غدود اور نظام عصبی پر یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم پر اثرات خاص طور پر سے قابل ذکر ہیں۔ تحقیقی ماہرین دباؤ اور دفاعی نظام کے مابین تعلق کے متلاشی ہیں۔ زندگی میں دباؤ کی اکثر صورتیں جسم کے دفاعی نظام میں تبدیلیاں رونما کرتی ہیں۔ ہیجانی دباؤ، خاندانی دباؤ، سماجی دباؤ، کام کا دباؤ، بیماری کا دباؤ، ماحولیاتی دباؤ بہت اہم ہیں جن میں افراد اکثر مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے دفاعی نظام کے تحت ان سے سامنا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب ہمارے جسم میں جب اتنے سارے جب سٹریس کی وجہ سے اتنا کچھ ہونے شروع ہو جاتا ہے ہمارے دماغ کے اندر، تو پھر جو گلینڈز ہوتے ہیں، یہ ہارمون ہوتے ہیں، وہ کچھ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود بخود ہی۔ اور اب یہ سٹریس ہوتا ہے ان وجوہات کی وجہ سے جو ہمارے بہت سے دماغ کے حصے کو اور ہماری بہت سی سسٹمز کو روک دیتا ہے، بلاک کر دیتا ہے۔ اب لزارس 1970 کے مطابق کسی فرد کا دباؤ کی صورت میں رد عمل دباؤ کی صورتحال کی تشریح کے مطابق ہوتا ہے۔ لزارس اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ دباؤ صرف اور صرف ماحولی ہوتا ہے۔ اس کے مطابق دباؤ کا تخمینہ دباؤ کی سطح کو متعین کرتا ہے، نیز یہ کوئی فرد اس دباؤ کی کیفیت سے نکلنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یعنی کہ لزارس کے مطابق انسان کے دباؤ کی صورت اس کی رد عمل پر کرتی ہے، یعنی کہ جب انسان کو سٹریس ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب اس کا سٹریس کی جس ٹائپ کا، جیسے اب تھوڑا سا سٹریس ہو رہا، تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی پریشانی کی بات پر اس کو بہت ہی زیادہ ٹینشن میں آ جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کو الگ طریقے سے تشریح میں لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مطابق کہ یہ ہر انسان کے اندر الگ طریقے کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس دباؤ سے نکلنے کی کتنے قابل ہے یا نہیں، سٹریس میں کتنے نکلنے کے قابل ہے یا نہیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سٹریس سے خود بہت باہر آ جاتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ بالکل بھی باہر نہیں آ سکتے، تو ان کو سٹریس سے باہر لانے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سٹریس کی تعریف تھی، سٹریس کو ایک یہ ڈیٹیل طریقے سے بیان کیا ہوا تھا۔ اب سٹریس کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو میں یہاں سے بتا دیتی ہوں کہ سٹریس کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں، اور اس کے بعد انگلش میں بھی آپ انٹرنیٹ سے لے کر یہاں اس میں کوٹیشن کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوشچن آئیے یہاں سے لے کر دباؤ کی کیفیت میں، یہاں سے لے کر رطوبتیں خارج ہو جاتی ہیں، یہاں تک آپ پوائنٹ کا نشان لگا لیں۔ اگر کوشچن آئے کہ جی دباؤ کے بعد ہمارے ذہن میں اس طرح کا کوئی کوشچن آئے، تو اس میں آپ یہاں سے یہاں تک یہ والا پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تھی دباؤ کی ڈیفینیشن۔ اب دباؤ کی میکانیت کیا ہے؟ دباؤ کی میکانیت یعنی کہ میکینزم آف سٹریس۔
دباؤ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم سے اکثر کام کے دباؤ اور خاندانی حالات کے دباؤ کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ تحقیق کار یعنی کہ ریسرچر کارل لیبریک کے مطابق دباؤ کے تحت ہمارے نظام عصبی یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم کے تحت مختلف رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، جو کہ ہم نے اوپر بھی پڑھی ہیں، جن میں غدہ نخامیہ اور غدہ فوکل قوی کی رطوبتیں اہم ہیں۔ یہ رطوبتیں ہمارے وقوفی یعنی کہ سوچنے کے عمل حسیاتی یعنی کہ ہماری نروس سسٹم، قلبی یعنی کہ دل اور اعصابی نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ان رطوبتوں کو دباؤ کی رطوبتیں کہتے ہیں۔ اب دباؤ کی صورت میں جو ضروریاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کا مقصد بھی ہماری کارکردگی میں اضافہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ دماغ کو خون کی فراہمی بڑھ جاتی ہے، جس سے سمجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل کی رفتار بڑھ جانے سے یعنی کہ ہارٹ بیٹ بڑھ جانے سے عضلات کو اور آرگنز کو خون کی فراہمی بڑھ جاتی ہے۔ خون میں شکر اور لحمیات کی فراہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے اضافی قوت جسم کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب شعور کے نظام میں اعصابی یعنی کہ سمپیٹیٹک نروس سسٹم کے تحت واقع ہوتی ہیں، جبکہ بالائی شعور کی نظام عصبی یعنی کہ پیراسمپیٹیٹک نروس سسٹم کے تحت جسم کو پرسکون حالت میسر آتی ہے۔ وہ افراد جو کہ اکثر دباؤ کی حالت میں رہتے ہیں، بالائی شعور کی نظام کو یعنی کہ پیراسمپیٹیٹک نروس سسٹم کو استعمال کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ ان کے متعلق تحقیق کار کی یہ رائے ہے کہ ایسے افراد دباؤ کی رطوبتوں کے بے پناہ اخراج کی وجہ سے جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ جب ہیجانات شدید نوعیت کے ہوں اور طویل عرصہ تک رہیں تو ان کے نتیجے میں ایسی عضویاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس اس دباؤ کی میکانیت میں اس بات کو بتایا گیا کہ جب دباؤ میں ہماری کون سی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو کہ اور جو ہمارے اور کون سی اچھی ہوتی ہیں اور جو ہمارے لیے نقصان دہ کون سی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹوڈنٹس پڑھا دباؤ کی تعریف اور دباؤ کی میکانیت، یہ دونوں بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور تھینک یو فار واچنگ اور لیکچر۔ ہمارے لیکچرز کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ لیا کریں اور ہمارے لیکچرز کو شیئر بھی کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔